اچھا یہ کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطاہرین واصحابہ الطیبین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ انتہائی قابل قدر ساتھیوں اور معزز و مکرم بھائیوں اور معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں اور خواتین اسلام، آپ سب کو یہاں مسجد احمد المحری سالمیہ میں خوش آمدید کہتا ہوں، سب کو ویلکم کہتا ہوں، انہیں بھی جو اس وقت یہاں مسجد میں موجود ہیں اور انہیں بھی جو اس وقت ہمیں آن لائن سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں۔ درس تفسیر میں آج ہم نے صورت فصلت سے درس کا آغاز کرنا ہے باذن اللہ تعالی۔ اس صورت فصلت کو صورت حامیم السجدہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے صورت غافر کے آخر تک پڑھا تھا، جس کو صورت المؤمن بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے سب سے پہلے تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کلمہ حق کہنے کے لیے میرا سینہ کھول دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے، اور ہم سب کو اپنا یہ کلام جو کہ بابرکت کلام ہے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کے اندر جو برکات ہیں ان تمام کی تمام برکات سے اللہ ہم سب کو خوب مستفید ہونے کی توفیق دے، اور اس کتاب کو اللہ رب العزت ہمارے دلوں کا نور بنائے، دنیا میں بھی اللہ رب العزت ہمیں اس کے ذریعے ہدایت دے اور اس کتاب کے ذریعے ہماری رہنمائی کر دے اور ہمیں صراط مستقیم پہ گامزن کر دے، اور آخرت میں مرنے کے بعد ہماری قبر کو بھی اللہ رب العزت قرآن کے نور سے بھر دے، اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت اس کتاب کو ہمارے حق میں شفاعت کرنے والا شافع بنائے اور اس کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ کتاب اللہ جو ہے اس کا ہمارے اوپر بہت بڑا حق ہے۔ اس کتاب اللہ کا ہمارے اوپر اور پوری امت مسلمہ پر بہت بڑا حق ہے۔ کیا حق ہے؟ حق یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کتاب کو پڑھنا سیکھیں، اس کی تلاوت سیکھیں، کیونکہ اس کی تلاوت سیکھنی پڑتی ہے۔ باقاعدہ کسی شیخ، کسی استاد، کسی امام، کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر اس کی تلاوت کو سیکھیں، اور اگر کسی بھائی کا، کسی بہن کا تلفظ درست نہ ہو تو اس کے تلفظ کو درست کریں، اور قرآن مجید کو اس طرح پڑھیں جس طرح قرآن مجید نازل کیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر شخص اپنی مرضی سے پڑھے، جیسے پڑھے، نہیں، یہ قرآن مجید کی گستاخی ہے، قرآن مجید کی بے ادبی ہے، اللہ رب العزت کے اس کلام کی بے ادبی ہے کہ آپ اس کو پڑھنا نہ سیکھیں اور اس اللہ رب العزت کے بھی گستاخ ہوں گے جس اللہ رب العزت نے اس کتاب کو ہماری طرف نازل فرمایا ہے، ہماری طرف بھیجا ہے اس کتاب کو۔ اگر ہم اس کو سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے اور اس کو ٹھیک طریقے سے پڑھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے ہیں تو ہم سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ آج مسلمانوں کی
گمراہی کے من جملہ اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس کتاب کو غلافوں میں لپیٹ کر الماریوں کی زینت بنا دیا ہے۔ جب کسی بیٹی کو بیاہتے ہیں، اس کا نکاح کرتے ہیں، تو اس کتاب کا سایہ اس کے سر پہ کرتے ہیں اور اس کے جہیز میں کتاب رکھتے ہیں۔ یہ کتاب، یہ قرآن مجید اس کے جہیز میں رکھ دیتے ہیں، اور پھر وہ قرآن مجید وہ جہیز میں ہی رہ جاتا ہے۔ بس ہم نے اس کو اس لیے رکھا ہوا ہے کہ کبھی کبھار اس کو اٹھا کر اس کو سینے سے لگا لیں اور اس کو چوم لیں، بس یہ ہماری عقیدت ہے اس کتاب کے ساتھ۔ ہماری محبت صرف اتنی ہے اس کتاب کے ساتھ کہ ہم اس کو اٹھا کے سینے سے لگائیں اور چوم لیں، بس اور کچھ نہیں ہے۔ یہ انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے، رونے کی بات ہے۔ یہ ہمیں اس پر رونا آنا چاہیے۔ ہم دنیا بھر کی کتابوں کو پڑھنے کے لیے ہم بڑی محنت کرتے ہیں، اور اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں۔ اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کے علاوہ ہم ٹیوٹر رکھتے ہیں اور بڑی بڑی فیسیں ادا کرتے ہیں، لیکن یہ جو اللہ کی کتاب ہے، اس کو کون سمجھے گا؟ اس کو کس نے پڑھنا ہے؟ اور اس کا تلفظ کس نے سیکھنا ہے؟ کیا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کی یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو یہ ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق دے۔ میں اس لیے جھنجھوڑتا ہوں آپ کو کبھی کبھی اس حوالے سے کہ تاکہ آپ کے اندر احساس پیدا ہو۔ دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج احساس ہی ختم ہو گیا ہے، نہ اپنے حوالے سے اور نہ اپنی اولاد کے حوالے سے، الا قلیل، ہاں بہت کم لوگ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے احساس نہیں کرتے، بہت کم لوگ ہیں جو احساس کرتے ہیں، ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، وہ خود بھی کوشش کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے، نوجوان نسل کے لیے بھی وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور اس کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ حامیم حروف مقطعات ہیں، اور ان کا معنی اور مفہوم سب سے بہتر کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم ہے۔ تنزیل، یہ کتاب نازل کی گئی ہے من الرحمن الرحیم، اس ذات کی طرف سے کہ جو بہت ہی مہربان ہے اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی یہ دو صفات یہاں سورت کی ابتدا میں ذکر کی ہیں۔ اس سے پچھلی جو سورت ہے، سورت غافر، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز بھی حامیم کے ساتھ کیا، اور بلکہ آگے جو صورتیں کچھ آنے والی ہیں، تقریباً 4-5 صورتیں جو اس کے بعد آئیں گی، وہ بھی حامیم کے ساتھ ہی شروع ہوتی ہیں۔ حامیم کے ساتھ جتنی بھی صورتیں وہ ساری اکٹھی ہیں، اور ان کی ابتدا ہوتی ہے سورت غافر کے ساتھ، اور انتہا ہوتی ہے سورت الاحقاف کے اوپر۔ تو یہ تقریباً 7-8 صورتیں ہیں جن کی ابتدا حامیم کے ساتھ ہوتی ہے۔ پچھلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے حامیم کے بعد فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ العزیز العلیم، ان کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے پچھلی صورت کے شروع میں، کہ یہ کتاب نازل کی گئی ہے اس اللہ کی طرف سے جو کہ کیا ہے؟ العزیز العلیم، جو بہت ہی زبردست ہے اور بہت ہی زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے دو صفتیں ذکر فرمائیں، من تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ کتاب نازل کی گئی ہے اس اللہ کی طرف سے جو بہت ہی مہربان ہے اور جو بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اور اس کی ان دونوں صفات کا تقاضا یہ ہے، اللہ کی رحمت اور اللہ کی مہربانی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے، میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے اللہ نے اس کتاب کو نازل فرما دیا۔ ورنہ آپ یقین کر سکتے ہیں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اگر یہ کتاب نازل نہ کی جاتی، اگر یہ کتاب نازل نہ کی جاتی تو آج مسلمانوں کا حال کیا ہوتا؟ تو اللہ رب العزت کی یہ جو صفت ہے الرحمن الرحیم، اس کا تقاضا تھا اور تقاضا ہے۔ تقاضا تھا، رحمت کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمانوں کی اور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کے لیے کتاب نازل کر دی۔ اور پھر اس کی رحمت اور اس کی مہربانی کا تقاضا یہ بھی تھا
کہ اس کتاب کو اللہ رب العزت قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے محفوظ رکھے، اور اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آج یہ قرآن مجید ہر قسم کی تحریف سے، کمی بیشی سے بالکل محفوظ ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی صفت الرحمن اور صفت الرحیم کا تقاضا ہے کہ اللہ اس کو بالکل محفوظ رکھے تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ اس سے ہدایت حاصل کرتے رہیں۔ پھر فرمایا کتاب، یہ وہ عظیم کتاب ہے، فصلت آیات، کہ اس کی آیات، اس کتاب کی آیات کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے، اس کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اس کتاب کو تو سمجھنا ہی بڑا اوکھا کام ہے، مشکل کام ہے۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ فصلت آیاتہ، اس کی آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو یقینی طور پر نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ نے تو اس کو اتنا آسان بنا دیا ہے، لیکن آج کئی لوگ اس کتاب سے دور کرتے ہیں دیدہ دانستہ، تاکہ ان کے پیٹ کی جو روٹی لگی ہوئی ہے نا، وہ روٹی اور پانی کا جو بندوبست ان کے پیٹ کے ساتھ جو لگا ہوا ہے وہ کہیں بند نہ ہو جائے۔ جان بوجھ کر لوگوں کو اس کتاب سے دور کرتے ہیں، ان کی من گھڑت خرافات اور کہانیوں میں وہ چاہتے ہیں کہ وہ اسی میں لگے رہیں۔ ورنہ اگر مسلمان کتاب اللہ کی طرف آئیں گے تو وہ جتنا کھانا پینا لگا ہوا ہے نا، وہ جمعراتیں اور وہ جناب تیجا، وہ 10واں، وہ 40واں، وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے لوگوں نے اس کو مشکل بنا دیا ہے، اللہ نے اس کو آسان بنایا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فصلت آیاتہ، اس کی آیات کی تفصیل بیان کر دی گئی، کھول کھول کر اس کو بیان کر دیا گیا ہے۔ کوئی آیت سمجھنے کے لیے تو تیار ہو، کوئی اس کو پڑھنے کے لیے تو تیار ہو، کوئی اس میں غور و فکر اور تدبر کرنے کے لیے تو تیار ہو۔ اس کی آیات، اس کی نشانیاں وہ کھول کر بیان کر دی گئی ہیں، قرآن عربیہ۔ اور پھر یہ کتاب ایسی ہے جو کہ عربی زبان میں ہے، کیونکہ جب یہ کتاب نازل ہوئی تھی تو سب سے پہلے اس کتاب کے جو مخاطب تھے، اس کلام کے جو مخاطب تھے، وہ کون تھے؟ عرب لوگ تھے، ان کی زبان عربی تھی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے عربی زبان کے اندر قرآن مجید کو اتارا، تاکہ وہ لوگ وہ یہ عذر پیش نہ کریں کہ یہ کتاب اگر یہ کسی اور زبان میں ہوتی تو پھر وہ کہتے کہ ہم اس کو کیسے سمجھیں، اگر یہ کسی اور زبان میں ہوتی تو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کے اندر یہ کتاب کو اتارا، فرمایا قرآن عربیا، یہ قرآن عربی زبان کے اندر ہے۔ اور اس کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے یہ کن کے لیے؟ لقوم یعلمون، یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو جانتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب سے اللہ کا دین صرف وہی سیکھے گا جس کے اندر علم ہوگا، اور جس کے اندر اللہ رب العزت کے دین کا علم نہیں ہوگا وہ اس کتاب سے کچھ بھی نہیں سیکھے گا۔ یعنی مکہ کے کفار اور مکہ کے مشرکین جو ہیں وہ اصل میں وہ جہالت پر وہ مبنی کام کرتے تھے، وہ جاہل تھے، ان کے اندر علم نہیں تھا۔ تو اللہ نے فرمایا اس کتاب کو ہم نے اتارا ان لوگوں کے لیے ہے، اور اس کی آیات کی فضیلت تفصیل جو ہے وہ ہم نے ان لوگوں کے لیے بیان کر دی ہے جن کے پاس علم ہے۔ یعنی جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ یقیناً اس کتاب کو سمجھے گا، لیکن جو علم حاصل نہیں کرنا چاہتا اور جاہل رہنا چاہتا ہے وہ یقیناً اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ بشیرن، اور اس کتاب کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ یہ کتاب یعنی قرآن مجید یہ بشارت دیتا ہے، قرآن مجید خوشخبریاں سناتا ہے، اور وَنَذِيرًا، اور ڈراتا بھی ہے۔ اس کتاب پر ایمان لانے والوں اور اس کتاب پر عمل کرنے والوں کو جنت کی بشارتیں اور خوشخبریاں دیتا ہے، اور اس کتاب پر ایمان نہ لانے والوں اور اس کتاب سے منہ موڑنے والوں کو یہ قرآن مجید ڈراتا بھی ہے اللہ رب العزت کے عذاب سے۔ گویا کہ یہ دو صفات ہیں اس قرآن مجید کی، کہ یہ اس کے اندر بشارتیں بھی ہیں اور اس کے اندر ڈراوا بھی ہے۔ بشارتیں بھی ہیں، ڈراوا بھی ہے۔ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، جگہ جگہ پہ آپ دیکھیں گے جہاں جنت کا ذکر وہاں جہنم کا ذکر، جہاں اہل ایمان کا ذکر وہاں کافروں کا ذکر۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت پورے قرآن مجید کے اندر اسی اسلوب کے ساتھ اس کتاب کو بیان کرتے ہیں۔
اب یہ جو اس کتاب کی کچھ صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، ایک تو یہ کہ یہ بہت عظیم کتاب ہے، رحمان اور رحیم ذات کی طرف سے نازل شدہ ہے، ایک یہ۔ دوسرا، اس کی آیات کی تفصیل بھی بیان کر دی گئی ہے، کھول کھول کر اس کو بیان کر دیا گیا ہے۔ تیسرا یہ کہ عربی زبان کے اندر ہے۔ چوتھا یہ کہ یہ بشارتیں دیتا ہے۔ پانچواں یہ کہ یہ ڈراتا بھی ہے۔ یہ پانچ صفات ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان میں سے اکثر لوگوں نے اعراض کیا، منہ موڑا، پیٹھ پھیر لی، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو وہ اب اس کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اب اس کو سنتے بھی نہیں۔ یا تو وہ سنتے ہیں، جب وہ قرآن مجید جہاں پر پڑھا جا رہا ہوتا ہے اگر وہ وہاں پر موجود ہوں تو یا تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں، یا پھر اگر وہاں پر بیٹھتے ہیں تو اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کہ اس قرآن مجید کی آواز ہمارے کانوں کے اندر نہ پڑے۔ یا پھر جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو یہ شور و غوغا شروع کر دیتے ہیں، شور و غل مچا دیتے ہیں، ہنگامہ برپا کر دیتے ہیں تاکہ کسی کے کانوں میں اس قرآن کی آواز ہی نہ پہنچے کہ جس کی وجہ سے وہ ہدایت پا جائے۔ یہ کافروں اور مکہ کے کافروں کی ضد اور ہٹ درمی کی انتہا ہے، سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور اگر قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو وہاں ہنگامہ برپا کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس آیت سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی جو اکثریت ہوتی ہے وہ دین سے اعراض کرنے والی ہوتی ہے، یہی ثابت ہوتا ہے نا۔ یہ میں تو نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، ان میں سے اکثر لوگوں نے اعراض کیا، منہ موڑا، پیٹھ پھیر لی۔ اس سے ثابت ہوا کہ لوگوں کی اکثریت دین سے پیٹھ پھیرتی ہے، لوگوں کی اکثریت دین سے منہ موڑتی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی آیتوں میں فرمایا لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ جانتے ہی نہیں، لیکن اکثرهم یجہلون، اکثر لوگ جاہل ہیں، لیکن اکثرهم لا یعقلون، اکثر لوگوں کو عقل ہی نہیں ہے، لیکن اکثرهم لا یؤمنون، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ اللہ پر ایمان لا کر بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکثریت جو ہے وہ گمراہی کی طرف جاتی ہے، اور جو اللہ رب العزت کے واقعتاً شکر گزار بندے ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے بہت کم ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں انہی کم لوگوں کے اندر شامل فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی دعوے کی بات نہیں ہے، کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں تو جی اس جماعت کے ساتھ ہوں کہ جو تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے۔ تعداد کا کوئی اعتبار نہیں ہے دین کے اندر، بلکہ اللہ نے تو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ ان میں سے یعنی زمین پر موجود لوگوں میں سے اکثریت کے پیچھے چل پڑیں گے تو یہ تو آپ کو بھی گمراہ کر ڈالیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں، آج لوگوں نے تو اکثریت کو معیار بنا رکھا ہے۔ آج لوگ جو ہیں وہ، میں اب کس کس کی بات کروں اور کیا کیا کہوں میں۔ ایک تو سواد آدم کا نام لیا جاتا ہے کہ ہم کی سواد آدم ہے، اور بھئی آپ اگر سواد آدم ہے تو اللہ تعالیٰ تو اکثریت کو یہ کہہ رہا ہے کہ اکثریت منہ موڑنے والی ہوتی ہے، اکثریت ایمان نہیں لاتی ہے، اکثریت علم والے نہیں ہوتے ہیں، اکثریت جاہل ہوتے ہیں، اکثریت شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اکثریت کی مذمت کر رہا ہے، تعریف نہیں کر رہا اللہ رب العزت اکثریت کی۔ تو پھر آپ کو کس بات پہ فخر ہے کہ ہماری جماعت جو ہے سواد اعظم ہے اور ہماری تعداد زیادہ ہے؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری بات، پھر آج یہ ایک معیار بن گیا، بلکہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جناب جس کے جلسے کے اندر لوگ زیادہ ہوں کہتے ہیں جی واقعتاً ایک بہت بڑا لیڈر ہے یہ جی حاج صاحب ایسے ہی ہے، ہاں جی۔ تو یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، لوگ زیادہ ہیں، جلسہ گاہ بھر گئی، وہ اجوا جی واہ کیا بات ہے، یہ بہت بڑا لیڈر ہے، یہ زبردست۔ میرے بھائیوں، اکثریت سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اور ان الفاظ کے اندر غور کریں فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، ان میں سے اکثر لوگوں نے اعراض کیا، منہ موڑ لیا، تو وہ سنتے بھی نہیں۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں قلوبنا فی اکنۃ، ہمارے دل تو پردوں کے اندر ہیں۔ کس چیز سے؟ مما تدعونا الیہ، اس چیز سے جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کی طرف آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں اس چیز سے ہمارے دل پردوں کے اندر ہے۔
اور ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کس بات کی طرف دعوت دیتے تھے؟ توحید کی طرف، اور خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کی پوجا کو چھوڑنے کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں نا، اللہ کی توحید کی طرف، اس چیز کو سننے سے، سمجھنے سے ہمارے دل ہی قاصر ہیں، کیونکہ ہمارے دلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے تمہاری بات کو، تمہاری دعوت کو، ہمارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور آگے کہتے تھے کہ وفی اذاننا وقر، اور ہمارے کانوں کے اندر بوجھ ہے، بہت بڑا بوجھ ہے، کہ جس کی وجہ سے آپ کی بات ہمارے کانوں میں داخل بھی نہیں ہوتی، نہ تو آپ کی دعوت ہمارے دلوں تک پہنچتی ہے، اور نہ ہی آپ کی دعوت ہمارے کانوں کے ذریعے اندر جاتی ہے، ہمارے کانوں کے اندر بوجھ ہے، ہم سننے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ اور آگے کہتے تھے وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حجاب، اور ہمارے اور آپ کے درمیان اصل میں پردہ حائل ہے، لہذا فعمل، آپ عمل کرتے رہیں، اننا عاملون، ہم بھی اپنے طور پر کام کرتے رہیں گے، جیسے کہتے ہیں نا آپ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کریں گے۔ یہ بات بالکل دو ٹوک انداز میں مشرکین مکہ نے کہہ دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کریں گے، آپ اللہ کی توحید کی طرف بلائیں گے بلاتے رہیں، ہم نہیں مانیں گے، اور ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں کرتے رہیں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو، آپ نے جو کچھ کرنا ہے کر لیں۔ سیدھے الفاظ کے اندر انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو۔ قل، آپ کہہ دیجئے انما انا بشر، کہ بے شک میں تو ایک انسان ہوں، مثلکم، تمہاری طرح، مثلکم انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، بشر ہوں۔ تم کس طرح سے یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان پردہ حائل ہے؟ میں کوئی فرشتہ ہوں کہ میرے اور آپ کے درمیان کوئی پردہ حائل ہو؟ یا میں کوئی ایسی مخلوق ہوں جو نظر نہیں آتی ہے اور میرے اور تمہارے درمیان کوئی پردہ حائل ہو؟ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، تمہارے اندر ہی رہتا ہوں، تمہاری طرح کھاتا پیتا ہوں، تمہاری طرح میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، اور تمہاری طرح میں صحت مند بھی ہوتا ہوں، بیمار بھی ہوتا ہوں، اور سارے معاملات میرے تمہاری طرح کے ہیں۔ تو پھر تم یہ دعویٰ کیوں کرتے ہو کہ میرے اور تمہارے درمیان دعویٰ ہے، پردہ ہے؟ کوئی پردہ نہیں ہے، بس ایک بات ہے، میں ہوں تو تمہاری طرح انسان، لیکن میری خصوصیت یہ ہے یوحى الی انما الہکم الہ واحد، میری طرف وحی کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، اور وہ وحی کیا ہوتی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود وہ اکیلا معبود ہے، بس یہی میری خصوصیت ہے، ورنہ میں ہوں تو تمہاری طرح انسان، بشر ہوں تمہاری طرح سے، لیکن میری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اور میرے اوپر جو نازل ہوتی ہے وحی، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ صرف دو لفظ ہیں، الہکم الہ واحد، تمہارا معبود وہ اکیلا ہی معبود ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے، لہذا تم کیا کرو؟ فاستقیموا الیہ، لہذا تم سیدھے ہو جاؤ اس اللہ کی طرف، اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، واستغفروہ، اور اس سے معافی مانگ لو، اس سے معافی مانگ لو۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ جو صورت ہے نا، اس کے شان نزول کے حوالے سے ابن کثیر اور طبری وغیرہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنی دعوت کا آغاز کیا، کچھ عرصہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا، اور مسلمانوں کی تعداد کا اضافہ یقیناً اہل مکہ کے کافروں اور مکہ کے مشرکوں کے لیے بہت ہی تشویشناک تھا۔ چنانچہ انہوں نے ایک میٹنگ میں اسی تشویش کا انہوں نے اظہار کیا کہ یار یہ دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ایمان لانے والے ساتھیوں میں تو اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، تو یہ بات تو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، مکہ میں ہماری چدراہٹ ہے، ہماری سرداری ہے، اگر اسی طرح سے لوگ ادھر چلے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری چدراہٹ تو ختم ہو جائے گی، تو کیوں نہ ہو ہم کسی سمجھدار انسان کو اس کے پاس بھیجیں، اور وہ اس کے ساتھ جا کے ڈسکس کرے، اور اس کے ساتھ جا کے وہ بات چیت کرے یا کمپرومائز کرے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے میں سے دیکھا کہ کون زیادہ سمجھدار ہے اور کون زیادہ فصیح و بلیغ ہے
جو بہتر انداز سے بات کر سکتا ہے، تو انہوں نے عتبہ بن ربیعہ نامی شخص کو چنا اور کہا کہ تم جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے تم ذرا بات چیت کرو اور کمپرومائز کرنے کی کوشش کرو۔ چنانچہ عتبہ بن ربیعہ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا اے محمد، آپ یہ جو یہاں پر ایک توحید کی جو دعوت پیش کرتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ نے ہم عرب لوگوں کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ہم پہلے سب ایک تھے اور تم سب سے پہلے انسان ہو کہ تم نے آ کر ہمارے درمیان دراڑیں ڈال دی اور ہمیں دو گروہوں کے اندر تقسیم کر دیا ہے، جدا جدا کر دیا ہے اور نفرت کی فضا قائم کر دی ہے۔ تو کیوں نہ ہو کہ ہم ذرا آپس میں کمپرومائز کر لیں۔ اگر تو آپ کو اس دولت کی بنا پر، یہ جو آپ دعوت دیتے ہیں، اس دعوت کی بنا پر اگر آپ دولت کے خواہش مند ہیں، طلبگار ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کے لیے دولت جمع کر دیتے ہیں۔ آپ کے لیے دنیا جو ہے وہ آپ کے قدموں تلے بچھا دی جائے گی اور دنیا کی ریل پیل ہوگی، آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی اگر آپ کو دولت چاہیے تو۔ اور اگر آپ کسی منصب کے خواہش مند ہیں، آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کو تمام عربوں کا لیڈر بنا دیتے ہیں، سردار بنا دیتے ہیں۔ لیکن آپ ودرا کر لیں اپنی اس دعوت سے، یہ کمپرومائز کیا جا رہا ہے، ودرا کر لیں اور اپنی اس دعوت کو چھوڑ دیں۔ ہم اس کے بدلے میں آپ کو کیا کریں گے؟ تمام عربوں کا سردار بنا دیں گے، لیڈرشپ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ اور اگر آپ کو کسی خوبصورت ترین لڑکی سے شادی کرنی ہے، تو ایک تو کیا ہم 10 لڑکیاں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں۔ تو آپ ذرا بتائیں تو صحیح، آپ کو کیا چاہیے، کیا چاہتے ہیں آپ، اور کیوں آپ ہمارے درمیان تفرقہ ڈال رہے ہیں؟ تو عتبہ بن ربیعہ نے جب یہ ساری باتیں کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اسی صورت کی ابتدائی یہ آیات پڑھی۔ اب ان آیات کا اثر کیا ہوا؟ عتبہ بن ربیعہ جو ہے وہ اٹھ کے چلا گیا، بہت متاثر ہوا ان آیات سے۔ جب واپس گیا کافروں کی محفل میں، وہ تو امید لگا کے بیٹھے تھے کہ عتبہ بن ربیعہ کچھ کر کے آئے گا، کمپرومائز کر کے آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ہاں عتبہ کیا کر کے آئے ہو؟ کہنے لگا جو کلام میں نے آج سنا ہے نا، یہ کلام کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کلام واقعتاً اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ یہ کافر گواہی دے رہا ہے، لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اچھا تم بھی اس کے جادو سے متاثر ہو گئے ہو، کیونکہ وہ یہی کہتے تھے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ جادوگر ہیں، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کلام جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھڑا ہوا کلام ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر جو تاثیر رکھی ہے، اس کتاب کی آیات کے اندر جو تاثیر رکھی ہے، وہ تاثیر کتنی گہری ہے، کتنی زیادہ ہے کہ ان آیات نے ایک کافر کو بھی متاثر کر دیا۔ ان آیات میں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فَاسْتَقِیمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ، کہ تم اس کی طرف، اللہ کی طرف سیدھے ہو جاؤ اور اس سے معافی مانگو۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عتبہ بن ربیعہ کے ذریعے تمام کافروں کو یہ پیغام پہنچایا کہ تم اس کتاب پر ایمان لے آؤ، اس اللہ کی طرف سیدھے ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لیکن انہوں نے یہ راستہ قبول نہیں کیا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، اور ہلاکت اور بربادی ہے ان تمام مشرکوں کے لیے، الذین لا یؤتون الزکاۃ، جو کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ ایک مشرک، دوسرا زکوٰۃ ادا نہ کرنا، تیسرا آخرت کا انکار کرنا۔ فرمایا ان تین صفات والے جو لوگ ہیں، شرک کرنے والے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے اور آخرت کا انکار کرنے والے، یہ کون تھے؟ یہ صفات کن کی تھی؟ مکہ کی کافروں کی یہ صفات تھی کہ وہ شرک بھی کرتے تھے اور مال بھی خرچ نہیں کرتے تھے، اور بلکہ وہ الٹا لوگوں کا حق مارتے تھے، اور تیسرا یہ کہ وہ آخرت کا بھی انکار کرتے تھے، کہتے تھے بس یہی دنیا ہے، اس کے بعد کوئی آخرت نہیں آنی ہے، کوئی قیامت نہیں آنی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے مشرک جو زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے اور آخرت کا بھی انکار کرتے، ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔
پھر عزیز بھائیو، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ یہ سورت تو ہے مکی سورت، مکی ہے کہ مدنی ہے؟ بولے نا، یہ سورت مکی ہے، لیکن زکوٰۃ جو ہے اس کی فرضیت کب نازل ہوئی تھی؟ لیکن زکوٰۃ فرض کب ہوئی مسلمانوں پہ؟ ہاں، مسلمانوں پہ زکوٰۃ فرض ہوئی سن 2 ہجری میں، ہجرت کرنے کے تقریباً 1 ڈیڑھ سال کے بعد 2 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں مشرکین کی ایک بری صفت یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، حالانکہ مکہ کے اندر، چونکہ یہ صورت مکی ہے تو مکہ کے اندر تو زکوٰۃ کا حکم ہی نہیں نازل ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیوں کہا، مشرکین کی یہ ایک صفت کیوں ذکر کی کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں؟ اصل میں میرے عزیز بھائیوں، یہ بات درست ہے کہ زکوٰۃ کے جو تفصیلی احکام ہیں، زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے، زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہے، کس کس مال میں سے ادا کرنی ہے، یہ سارے تفصیلی احکامات تو واقعتاً مدینہ منورہ میں ہی نازل ہوئے ہجرت کے بعد، لیکن زکوٰۃ کا جو حکم ہے وہ پہلے سے موجود تھا، پہلے سے موجود تھا مکی زندگی کے اندر بھی زکوٰۃ کا، اور زکوٰۃ کا معنی کیا تھا کہ آپ اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کریں، اس کا یہ مطلب تھا، یعنی زکوٰۃ کی ایک متعین مقدار نہیں تھی، متعین مقدار تو مدینہ میں اس کا حکم نازل ہوا، لیکن مکہ کے اندر یہی تھا کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں اپنا مال، اسی کو زکوٰۃ کہا گیا۔ آپ اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ مکہ کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ابتدائی دعوت کے اندر بھی آپ نے زکوٰۃ کا حکم دیا تھا لوگوں کو کہ وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم ہرقل کے نام ایک خط لکھا تھا اور وہ خط اس کے دربار میں پہنچا تھا، تو اس وقت مکہ سے ایک قافلہ، تجارتی قافلہ وہاں روم کے اندر پہنچا ہوا تھا، جس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا۔ ابو سفیان اس وقت کافر تھا، بعد میں مسلمان ہوا فتح مکہ کے موقع پر، یہ ایک بہت ہی عظیم صحابی تھے، لیکن اس سے پہلے کافر تھا ابو سفیان۔ بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ جنگ احد کے اندر بھی کافروں کی قیادت کرنے والا کون تھا؟ وہ ابو سفیان تھا، جنگ احد کے اندر، جس میں مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ تو المہم یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر ہرقل نامی شاہ روم کے پاس پہنچا، تو اس وقت یہ تجارتی قافلہ جو مکہ سے گیا تھا روم کے اندر وہاں موجود تھا، تو شاہ روم نے اس قافلے کے سربراہ کو بلایا اور وہ ابو سفیان تھا۔ تو ابو سفیان سے اس نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں اور آپ پر ایمان لانے والوں کے بارے میں اور آپ کی دعوت کے بارے میں کئی سوالات کیے تھے، اور وہ حدیث تفصیلی طور پر صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، ہم وہ پوری حدیث ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ ان میں جو سوالات کیے تھے، ایک سوال یہ بھی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس کس بات کا حکم دیتا ہے؟ تو ابو سفیان نے پتہ کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا تھا یأمرنا بالصلاة والزکاة والعفاف وصلة الرحم، کہ محمد جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیں نماز کا بھی حکم دیتا ہے، حالانکہ اس وقت تک نماز ابھی فرض نہیں ہوئی تھی، نماز کا بھی حکم دیتا ہے، زکوٰۃ کا بھی حکم دیتا ہے، صلہ رحمی کا بھی حکم دیتا ہے، پاک دامنی کا بھی حکم دیتا ہے۔ تو نماز فرض ہونے سے پہلے وہ کون سی نماز تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ غار کے اندر جاتے تھے، جا کے نماز پڑھتے تھے، فرض ہونے سے پہلے بھی آپ نماز پڑھتے تھے، تو آپ نماز کی ترغیب بھی دیتے تھے لوگوں کو۔ اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے، فرض نہیں ہوئی تھی زکوٰۃ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مال خرچ کرنے کا حکم دیتے تھے۔ تو ابو سفیان نے یہ بات جو وہاں ہرقل کے ہاں بیان کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کا حکم دیتے ہیں، یہ بات اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں سنی تھی؟ بتلائیں ذرا۔ مکہ مکرمہ میں، ظاہر ہے مکہ مکرمہ میں سنی تھی یہ باتیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فلاں فلاں چیز کا حکم دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب مکی زندگی کے اندر نماز بھی تھی فرض ہونے سے پہلے بھی، اور اسی طرح زکوٰۃ بھی تھی، اور اس زکوٰۃ سے مراد کیا تھا؟ یہی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کے انکار کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ رہنے والا اجر ہوگا۔ اب آپ دیکھیں، پہلے اللہ رب العزت نے مشرکین کا ذکر کیا کہ ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے، اس کے ساتھ ہی
اللہ نے ایمان والوں کا اور عمل صالح کرنے والوں کا ذکر فرمایا کہ ان کے لیے ایسا اجر ہے جو ہمیشہ ہوگا، دائمی اجر ہوگا جو کبھی منقطع نہیں ہوگا، اور وہ جنت کے اندر ملے گا جو کہ جنت کی نعمتوں کی صورت میں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ انداز ہے، اس طرح میں نے پہلے کہا، اللہ تعالیٰ ڈراتا بھی ہے اپنے نہ ماننے والوں کو، اور اپنے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ بشارتیں بھی دیتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں، اگرچہ آج میں یہی چاہتا تھا کہ اگلا رکوع بھی پڑھ لیں، لیکن یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ تھوڑا سا پڑھیں لیکن اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ ہم زیادہ پڑھیں لیکن نہ وہ سمجھ آئے اور نہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 10 آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے اور ہم ان پر عمل کرتے تھے، اس کے بعد ہم اگلی 10 آیات کی طرف بڑھتے تھے۔ تو آج ہم نے 8 آیات پڑھی ہیں، 10 تو نہیں پڑھی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں ان 8 آیات کی بھی سمجھ آ جائے اور اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی صحت و عافیت سے نوازے، اور اسی طرح تمام بیماروں کو بھی شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اور جتنے حضرات فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، چاہے ہمارے بزرگوں میں سے ہوں، رشتہ داروں میں سے، دوست احباب میں سے ہوں، اللہ سب کے درجات کو بلند کرے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا کی آفات اور مشاکل سے محفوظ رکھے، آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر ثابت قدمی اور استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں بابرکت رزق فراوانی کے ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ سب ان لوگوں کی مشکلات کو دور کرے جو مشکلات کے اندر جو مشکلات کا شکار ہیں۔ خاص طور پر آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کئی ملکوں کے اندر سیلاب جو ہے وہ بہت ہی تباہ کن قسم کا سیلاب آیا ہوا ہے، پاکستان کے اندر بھی اور غالباً ہندوستان کے بھی کئی علاقوں کے اندر بہت ہی تباہ کن سیلاب ہے، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں مسلمانوں کے۔ تو ہم ایسے تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو اس سیلاب کی وجہ سے جو فوت ہو چکے ہیں، اللہ رب العزت ان کی موت کو شہادت کی موت بنائے، اللہ ان کی موت جو ہے وہ ان کے لیے باعث خیر و برکت بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جن کے گھر جو ہے وہ گر گئے ہیں، بلکہ بستیوں کی بستیاں چلی گئی ہیں، اور جن کی مملوکہ اشیاء جو وہ ساری کی ساری بہہ گئی ہیں، جانور بھی بہہ گئے ہیں، اور اسی طرح ان کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایسے تمام لوگوں کی حالت کا رحم فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کے نقصانات کو پورا فرمائے۔ اور میرے بھائیو، یہ ہماری ایک مسلمانوں کی ذمہ داری بھی ہے، اجتماعی ذمہ داری، کہ ہم اس قسم کے جو مسلمان ہوتے ہیں، جو بھی مسلمان ہیں جہاں بھی ہیں، اگر ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو ہم ان کی مدد کریں۔ ان مشکل لمحات کے اندر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے اور تمام مسلمانوں کے لیے آسانی فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہاں جی، آمین آمین۔ سوال کیا ہے کہ ان کے والد کس میں؟ اچھا، انٹرسٹ میں، جی۔ لیکن ابھی وہ کافی بیمار ہے اور یہ کیا یہ بہن کو کوئی دیکھیں، جہاں تک سیلاب سے متاثرین لوگوں کا تعلق ہے، جن کی جائیدادیں بہہ گئی ہیں، جن کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، تو ان کی مدد کرنا ضروری ہے، اور مدد جو ہے وہ چونکہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، تو مدد آپ کو اپنے پاکیزہ مال کے ساتھ ہی کرنی چاہیے، اور اس راستے میں پاکیزہ مال ہی خرچ کرنا چاہیے، حلال مال جو ہے وہ بھیجنا چاہیے ایسے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، تبھی آپ کو اجر ملے گا۔ ورنہ اگر آپ لانا کرے، اگر آپ حرام مال جو ہے جو سود کا پیسہ ہے، اگر آپ یہ بھیجیں گے تو آپ کو تو
آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، کوئی ثواب نہیں ہونے والا ہے، الٹا ظاہر ہے کہ نقصان ہی ہوگا، کیونکہ آپ نے اللہ کے راستے میں جو پیسہ خرچ کیا وہ حرام کا پیسہ، ناپاک پیسہ خرچ کیا ہے۔ اور ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ تو پاکیزہ اور پاکیزہ چیز کو ہی قبول کرتا ہے، لہذا پاکیزہ اور حلال مال کے ساتھ ہی ایسے لوگوں کی امداد کرنی چاہیے۔ الا یہ کہ اگر ایسی مجبوری ہو کہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے ہیں اور ان کی مدد کرنے کے لیے کوئی آ نہیں رہا ہے، اور آپ کے پاس، فرض کریں کہ آپ کے پاس اپنا جو حلال کمایا ہوا پیسہ ہے وہ ہے نہیں، یا جو تھا آپ نے خرچ کر دیا، اب ان لوگوں کو جان بچانی ہے، ان لوگوں کی جان بچانی ہے، اور ان کا کوئی اور مدد کرنے والا نہیں ہے، تو اس قسم کی مجبوری کی حالت میں اگر آپ وہ انٹرسٹ کا جو پیسہ ہے وہ ان کی جان بچانے کی خاطر خرچ کریں گے تو کوئی حرج نہیں، ورنہ اصل بات یہی ہے کہ حلال پیسہ ہی خرچ کرنا چاہیے، اور حرام پیسہ جو ہے وہ نہ اپنے اوپر خرچ کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی اور کو دینا چاہیے۔ اور آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ ایک بہن نے یہ پوچھا ہے کہ ان کے والد جو ہیں وہ انٹرسٹ کے اندر ملوث ہیں، وہ سودی لین دین کرتے ہیں، تو اس حوالے سے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے جس قدر سنگینی اور جس قدر سختی اس گناہ کے بارے میں ذکر کی ہے قرآن مجید کے اندر، وہ کسی اور گناہ کے بارے میں ذکر نہیں کی ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله، کہ جس کے پاس نصیحت آ گئی اور اس نے سودی لین دین چھوڑ دیا، فلہ ما سلف، ٹھیک ہے، اس نے جو پہلے کیا وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن وامرہ الی اللہ، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرے گا اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے رحمان اور رحیم ہونے کی صفت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، غفور الرحیم ہونے کے اعتبار سے اللہ اس کو معاف کر دے، اگر اس کے نام اعمال میں دیگر نیکیاں ہوں گی، توحید ہوگی، باقی جو نیک اعمال ہیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے۔ تو اس لیے یہ جو سنگینی ہے، یہ جو سختی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، یہ صرف اسی کے بارے میں ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ قرار دیا ہے۔ تو ہم تمام مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ مجھے اکثر اوقات یہ سوال آتے ہیں اور میں حیران ہوتا ہوں، کئی لوگ کہتے ہیں جی میرے اکاؤنٹ میں سود کا پیسہ ہے، میں کیا کروں؟ اور بھائی پہلے تمہیں اللہ تعالیٰ نے عقل نہیں دی تھی کہ سودی اکاؤنٹ پہ پیسہ رکھنا ہی نہیں تھا؟ آپ سودی اکاؤنٹ پہ پیسہ رکھتے ہی کیوں ہیں؟ کیونکہ سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے نا، آپ جب بینک میں جاتے ہیں تو بینک آپ کو آپشن دیتا ہے کہ آپ کو کون سا اکاؤنٹ چاہیے، کرنٹ اکاؤنٹ چاہیے یا آپ کو سیونگ اکاؤنٹ چاہیے۔ تو چونکہ اکثر لوگوں کے ہاں، لوگوں کے دلوں کے اندر مال کی لالچ ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، وہ سیونگ اکاؤنٹ کھلوا لیتے ہیں اور اسی میں سود کا پیسہ آتا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے اس کے اندر جتنا پیسہ آپ ڈالیں گے اتنا ہی رہے گا، اس کے اندر سود کا پیسہ نہیں آتا۔ تو بھائی آپ کو اللہ نے عقل دی تھی، جب آپ اکاؤنٹ کھلوا رہے تھے تو آپ اسی وقت کرنٹ اکاؤنٹ ہی کھلواتے، آپ ایسا اکاؤنٹ کیوں کھلوا رہے تھے کہ جس کے اندر سود آ رہا ہے؟ تو المہم یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ جو بہن کا سوال ہے، اگر اس کے والد جو ہیں وہ اس میں ملوث ہیں تو اس بہن کو چاہیے کہ اپنے والدین کو وقتاً فوقتاً سمجھائیں، نصیحت کریں، اور اچھے انداز سے پیار و محبت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر وہ سمجھ جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ نہیں سمجھتے تو پھر یہ بحیثیت اولاد یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک تو رکھیں، لیکن کسی قسم کے یہ پیسے کا جو معاملہ ہے، لین دین کا معاملہ، ان کے ساتھ نہ رکھیں۔ شادی شدہ نہیں ابھی؟ اچھا ہاں، پھر تو مجبور ہیں، اگر ابھی وہ بہن شادی شدہ نہیں ہے، ابھی اپنے ماں باپ کے گھر میں ہی ہے تو مجبور ہیں، تو پھر تو ان کو بظاہر ہے وہیں رہنا پڑے گا اور وہ وہیں پر کھانا پینا بھی پڑے گا۔ تو اللہ نہیں، وہ اگر سمجھا رہی ہیں اپنے ماں باپ کو، نصیحت کر رہی ہیں وقتاً فوقتاً، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ کوئی حجت نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔